السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آداب زندگی اس کتاب سے باب دوم حسن بندگی 11واں باب مسجد کے آداب، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد کی تعمیر کی جائے۔ خدا سے پیار رکھنے والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد سے پیار رکھتے ہیں۔ قیامت کی ہیبت ناک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ نمبر 2، مسجد کی خدمت کیجیے، اس کو آباد رکھیے۔ مسجد کی خدمت کرنا اور اس کو آباد رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ خدا کا ارشاد ہے، انما یعمر المساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ، خدا کی مسجدوں کو وہی آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، فرض نمازیں ہمیشہ مسجد میں جماعت سے پڑھیے۔ مسجد میں جماعت اور اذان کا باقاعدہ نظم رکھیے اور مسجد کے نظام سے اپنی پوری زندگی کو منظم کیجیے۔ مسجد ایک ایسا مرکز ہے جو مومن کی پوری زندگی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں جمع رہتے ہیں اور وہاں سے ہٹتے نہیں ہیں۔ فرشتے ایسے لوگوں کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ غائب ہو جائے تو فرشتے ان کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور اگر بیمار پڑ جائے تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور اگر کسی کام میں لگے ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھنے والا خدا کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔ نمبر 4، مسجد میں نماز کے لیے ذوق و شوق سے جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح و شام مسجد میں نماز کے لیے جانا ایسا ہے جیسے جہاد کے لیے جانا۔ اور یہ بھی فرمایا، جو لوگ صبح کے اندھیرے میں مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے دن ان کے ساتھ کامل روشنی ہوں گی۔ اور یہ بھی فرمایا، نماز با جماعت کے لیے مسجد میں جانے والا کا ہر قدم ایک نیکی کو واجب کرتا اور ایک گناہ کو مٹاتا ہے۔ نمبر 5، مسجد کو صاف ستھرا رکھیے۔ مسجد میں جھاڑو دیجیے، کوڑا کرکٹ صاف کیجیے، خوشبو سلگائیے۔ خاص طور پر جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد میں جھاڑو دینا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد کا کوڑا کرکٹ باہر پھینکنا، مسجد میں خوشبو سلگانا، بالخصوص جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو میں بسانا جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، مسجد کا کوڑا کرکٹ صاف کرنا حسین آنکھوں والی حور کا مہر ہے۔ نمبر 6، مسجد میں ڈرتے لرزتے جائیے۔ داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم کہیے اور خاموش بیٹھ کر اس طرح ذکر کیجیے کہ خدا کی عظمت و جلال آپ کے دل پر چھایا ہو۔ ہنستے بولتے غفلت کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا غافلوں اور بے ادبوں کا کام ہے، جن کے دل میں خدا کے خوف سے خالی ہے۔ بعض لوگ امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہونے اور رکعت پانے کے لیے مسجد میں دوڑتے ہیں، یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ رکعت ملے یا نہ ملے، سنجیدگی، وقار اور عاجزی کے ساتھ مسجد میں چلیے، بھاگ دوڑ سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 7، مسجد میں سکون سے بیٹھیے اور دنیا کی باتیں نہ کیجیے۔ مسجد میں شور مچانا، مذاق اڑانا، ٹھٹا مذاق کرنا، بازار کے بھاؤ پوچھنا اور بتانا، دنیا کے حالات پر تبصرہ کرنا اور خرید و فروخت کا بازار گرم کرنا مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد خدا کی عبادت کا گھر ہے، اس میں صرف عبادت کیجیے۔ نمبر 8، مسجد میں ایسے چھوٹے بچوں کو نہ لے جائے جو مسجد کے احترام کے شعور نہ رکھتے ہو اور مسجد میں پیشاب پاخانہ کرے یا تھوکے۔ نمبر 9، مسجد کو گزرگاہ نہ بنائیے۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد مسجد کا یہ حق ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں یا بیٹھ کر ذکر اور تلاوت کریں۔ نمبر 10، اگر آپ کو کوئی چیز باہر گم ہو جائے تو اس کا اعلان مسجد میں نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا تو آپ ناراض ہوتے ہوئے یہ کلمہ فرماتے، لا رد اللہ علیک ضالتک، خدا تجھ کو تیری گمی ہوئی چیز نہ ملائے۔ نمبر 11، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، پھر یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور پھر یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ، خدایا میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اس نماز کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اسی طرح جب کبھی سفر سے واپسی ہو تو سب سے پہلے مسجد پہنچ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے
اور اس کے بعد اپنے گھر جائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر آتے سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد میں جا کر نفل پڑھتے اور پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 12، مسجد سے نکلتے وقت بایاں پاؤں باہر رکھیے اور یہ دعا پڑھیے، اللہم انی اسألک من فضلک، خدایا میں تجھ سے تیرے فضل کرم کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 13، مسجد میں باقاعدہ اذان اور نماز باجماعت کا نظم کیجیے اور مؤذن اور امام لوگوں کو بنائیے، ان لوگوں کو بنائیے جو اپنے دین اور اخلاق میں بحیثیت مجموعی سب سے بہتر ہو۔ جہاں تک ممکن ہو کوشش کیجیے کہ ایسے لوگ اذان و امامت کے فرائض انجام دیں جو معاوضہ نہ لے اور اپنے خوشی سے اجر آخرت کی طلب میں ان فرائض کو انجام دے۔ نمبر 14، اذان کے بعد یہ دعا پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اذان سن کر یہ دعا مانگی قیامت کے روز میری شفاعت کا حقدار ہوں گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ خدایا اس دعوت کامل اور اس کھڑی ہوئی جماعت کے مالک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب اور فضیلت عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر فائز کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ نمبر 15، مؤذن جب اذان دے رہا ہو تو اس کے کلمات سن کر آپ بھی دہرائیے، البتہ جب وحی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں کہیے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور فجر کے اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو جواب میں کلمات کہے، صدقت و بررت، تم نے سچ کہا اور بھلائی